كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب فرما کے کچھ نواہی ہیں اور کچھ اوامر ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں تحدیدات اور تخویفات بھی ہیں، اور انہی آیات مبارکہ میں اللہ کی طرف سے بشارات بھی ہیں. جیسا الحمدللہ آپ نے قرآن پاک کے متعدد صورتوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کا قرآن ایک ایسی جامع کامل مکمل کتاب ہے کہ جس کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے احکامات جامعہ نازل فرمائے ہیں کہ جو انسانوں کی فلاح کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے قیامت تک کافی ہے. تو اللہ کے اس قرآن پاک میں جہاں عقائد پر بحث ہے، جہاں اللہ نے اپنے بندوں کو توحید کا سبق دیا ہے اور توحید کے تمام اقسام کا بیان ہے، توحید ربوبیت بھی ہے، توحید الوہیت بھی ہے، توحید فی الاسماء و صفات بھی ہے، اور اسی طرح پھر شرک کے جمیع انواع کا قرآن میں رد بھی ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو عقیدے کا سبق دیا، توحید کا سبق دیا، اور توحید کے مخالف جتنی انواع شرک ہے، جن لوگوں نے اللہ کی الوہیت میں شرک کیا ان کا بھی رد آیا، جن لوگوں نے اللہ کے صفات خاصہ میں شرک کیا یا انکار کیا ان کا بھی رد آیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہودیت و نصرانیت کے غلط عقائد کا بطلان بھی فرمایا، وثنیت کا، مشرکین کا، عباد اصنام کا، اسی طرح آتش پرستوں کا، سورج پرستوں کا، فلکیات کے پجاریوں کا، اسی طرح قبر پرستوں کا، غیر اللہ کو پکارنے والوں کا بھی شرک کا سب انسداد کیا، استیصال کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی نبوت و رسالت کا اس بات کیا، اور انبیاء کی نبوت و رسالت میں جتنے شکوک و شبہات ہیں، جتنے اعتراضات ہیں، اللہ نے پھر قرآن میں ان کا بھی رد فرمایا اور جواب دیا. اسی طرح قسم معاد ہے، آخرت ہے، یعنی آخرت پر ایمان کا ہونا، آخرت کا حق ہونا، قیامت کا حق ہونا، جنت دوزخ کا حق ہونا، عذاب قبر کا حق ہونا، صراط کا حق ہونا، سوال جواب کا حق ہونا، اس کا قرآن نے اس بات کیا اور منکرین کو جواب دیا.
یہ اعتقادیات کا ایک باب تھا جو کامل مکمل اللہ کے قرآن میں. کسی کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی کو کسی کے دھوکے میں آنے کی ضرورت ہے. لاکھ لوگوں نے قرآن کو بدلنا چاہا، قرآن میں تحریفات کی، قرآن میں تعویلات کی، قرآن پاک کے آیات اور معانی کو توڑ موڑ کے اپنے مطلب پہ ڈھالا، لیکن حق حق ہے. جب سورج چمکتا ہے تو سب کے دیے جو ہیں وہ باندھ پڑ جاتے ہیں. اس لیے آج بھی اگر کوئی دیانتداری سے، نیک نیتی سے اللہ کے قرآن سے عقائد کو سمجھنا چاہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کو پھر محمد مدنی کی زبان سے سمجھے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن میرے نبی پہ اترا ہے اور قرآن کو سمجھانے والے جو ہیں وہ حضور پاک ہیں. آپ کے ذمہ تبلیغ بھی ہے، تبیین بھی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے احکام بھی پہنچائیں اور لتبین للناس، اور میرا قرآن بھی کھول کھول کے سمجھائیں. لہذا قرآن پاک میں آج ہم کسی مولوی کی تعویل کے محتاج نہیں ہیں. اس طرح تو قرآن کے ترجمے قادیانیوں نے بھی لکھے ہیں، اس طرح تو قرآن کے ترجمے بڑے بڑے مسیحیوں نے اور منکرین اسلام نے بھی لکھے ہیں. اسی طرح قرآن کے تراجم جو ہیں بعض مبتدئین اور بدعت کرنے والے اور شرک کرنے والے اور قبروں پہ چادریں چڑھانے والے اور سر جھکانے والوں نے بھی لکھے ہیں. لیکن قرآن سمجھنا ہے تو پھر کہاں سے سمجھنا پڑے گا؟ صحابہ سے، جنہوں نے خود محمد مصطفیٰ سے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہوں نے خود حضور سے سمجھا ہے. جب اس صحیح ماخذ پہ آپ آ جائیں گے تو پھر گمراہی نہیں ہو. اسی طرح عقائد کے بیان کے بعد پھر قرآن میں عبادات ہیں. اللہ نے جتنی عبادات ہیں ان کا بھی ذکر جو ہے اجمالی طور پہ، اصولی طور پہ، بنیادی طور پہ قرآن میں موجود ہے. نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، اور ان کے اجمالی احکام بھی ہیں اور تفصیل جو ہے وہ بیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے حکم دیا بندوں کو حج کرو، مینا، عرفات، مشاعر، لیکن جو تفاصیل ہیں، اس کے جزئیات ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کے سنن ہیں، مستحبات ہیں، وہ ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں. حضور نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ اے لوگوں آؤ اور مجھ سے حج کے احکام اچھی طرح سیکھ لو. تو عبادات کا پہلو بھی قرآن میں کامل اور مکمل ہے. اسی طرح پھر یاد رکھیں کہ قرآن مقدس کے اندر ایک حدود کا، احکام کا، حدود جو ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں مثلا جرائم کی سزا، یوں سمجھ لیں ایک تعزیر ہے اور ایک حد ہے. بعض گناہ ایسے ہیں جن کی اللہ نے حد بیان کر دی ہے، جیسے چور ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر زانی ہے تو 100 کوڑے ہوں گے، اگر کنوارا لڑکا ہے لڑکی ہے تو 100 کوڑے ہوں گے، شادی شدہ ہے تو رجم ہوگا، سنسار کر دیے جائیں گے، پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ نے شراب کی حد بیان کی. اسی طرح سے اللہ نے جھوٹی تہمت لگانے والوں کی حد بیان کی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مفسدین کی جو ڈاکو ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، دہشت گرد اور راہزن ہوتے ہیں، لوگوں کو ڈاکے مار کے لوٹتے ہیں، مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ان کی حد آ گئی کہ ان کی جزا کیا ہے؟ الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کہ بلا وجہ جا کے لوگوں کو قتل کر دیا، سڑک روک لی، ڈاکے مارے، قتل کیا، خون کیا، لوٹ لیا. تو اللہ نے فرمایا ان کی سزا جو ہے یقتلوا او یصلبوا، یا وہ قتل کر دیے جائیں گے، یا بعض حالات میں انہیں پھانسیوں پہ لٹکایا جائے گا، یا بعض حالات میں ان یقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا اس کے بالعکس کاٹا جائے گا، یا ان کو ہمیشہ کے لیے حبس دوام میں بند کر دیا جائے گا، یا ان کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں، ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے. تو یہ باب بھی کامل مکمل قرآن پاک. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے قصص اور سابقہ اقوام و امم کے احوال وہ بھی قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں.
تاکہ ہر پڑھنے والا جو ہے ان میں سے عبرتیں حاصل کرے، ہر پڑھنے والا جو ہے ان میں تفکر و تدبر کرے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ قوم عاد کو مٹا ڈالا گیا، آخر کیا وجہ تھی کہ قوم سمود کو استیصال کر دیا گیا، آخر کیا وجہ تھی کہ قوم فرعون کو غرق کر ڈالا گیا، آخر کیا وجہ تھی کہ قوم لوط کی بستیاں الٹ ڈالی گئیں۔ ان میں ایک سبق ملے گا کہ آخر وجہ کیا تھی۔ اللہ تو کسی ایک چیونٹی کو بھی مارنے کی بلا وجہ اجازت نہیں دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی طرح بلا وجہ ایک جانور کو ایذا دینے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اور اللہ نے خود لاکھوں بندوں کو الٹ دیا، برباد کر دیا کہ آج ان کا صرف نام باقی ہے۔ تو آخر اس کی کیا وجہ تھی، انہوں نے کیا کیا تھا تاکہ انسان ہدایت پکڑے کہ کہیں ہم ان گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہو گئے جن گناہوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا قہر ٹوٹا تھا، تو کہیں کہ آج ہم ان میں خود تو مبتلا نہیں ہیں۔ تو اللہ نے یہ بھی ایک کامل اور مکمل قرآن میں بیان ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا ایک موضوع ہے، اس کو کہتے ہیں تخویفات، کہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ آگے تخویفات پھر دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تخویفات دنیاوی ہوتی ہیں کہ دنیا کے واقعات سے اللہ ڈراتے ہیں، کہیں زلزلہ آیا، کہیں خسف آیا، کہیں اللہ کا عذاب سیلاب کی شکل میں آیا، کہیں آگ کی شکل میں آیا۔ یہ اللہ کی طرف سے تخویفات ہوتی ہیں کہ بندے ڈر جائیں اور صراط مستقیم پہ آ جائیں۔ اسی لیے کوئی حدیث مقدس میں آتا ہے نا کہ پہلے دور میں جب چاند گرہن ہوتے تھے یا سورج گرہن ہوتے تھے تو لوگوں کا جاہلیت میں یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ بھئی آج کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے کہ چاند بھی گہنا گیا، آج کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے کہ سورج کو بھی گہن لگ گیا ہے۔ اب وہ یہ کہتے تھے کہ آج کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے دنیا میں، اس کا تاب نہیں لا سکا اور چاند شرمندہ ہو کے گہنا گیا۔ جیسے موجودہ دور کے سائنسدان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ کچھ ہی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو زمین کی ایک گردش ہے، اور جب زمین اس کے سامنے آ جاتی ہے اور جتنا جتنا سامنے آتی ہے اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ لیکن ان تمام حالات کو سامنے رکھ کر ہمیں حضور پاک نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام ہوں میرے مدنی سرکار پہ۔ حضور نے فرمایا کہ الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، آپ نے فرمایا لوگوں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نشانیوں یخسف بہما لیخفف بہما عبادہ، اللہ پاک ان کو بھی گہنا دیتے ہیں تاکہ اس کے بندے جو ہیں وہ ڈر جائیں کہ اگر اتنے بڑے نورانی کرے بے نور ہو سکتے ہیں تو ہمارا بے نور ہو جانا کون سا مشکل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایسے کرات کو جو پورے عرض پہ روشنی پھیلانے والے ہیں انہیں بے نور کر دیتے ہیں، چلو جی زمین آگے آ گئی، تم نے زمین کو آگے کیا ہے کہ خدا نے کیا ہے؟ چلو کسی کی موت ہو گئی تو مارا اس کو کس نے ہے؟ چلو کسی کی پیدائش ہوئی تو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو بلا وجہ آدمی کان یوں جو پکڑے تو سیدھا کیوں نہ پکڑے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے تابع ہیں، اللہ کی اس میں تخویفات ہیں بندوں کے لیے کہ بندے جو ہیں وہ ڈر جائیں کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، دیکھو اتنے بڑے بڑے نوری کرات جو ہیں ان کو ہم بے نور کر دیتے ہیں۔ تو تمہارا بے نور کر دینا یا تمہارا بجھا دینا یا تمہارا مار دینا یا تمہارا ہلاک کر دینا میرے لیے کیا مشکل؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تو اس کو کہتے ہیں تخویفات۔ اور دوسری قسم ہے تخویفات کی تخویفات اخروی، اللہ ڈراتے ہیں کہ بھی آگے جہنم ہے، عذاب قبر ہے، سوال جواب ہے، اگر تمہارا ایمان اور اعمال صالحہ ہیں تو وہی قبر تمہارے لیے جنت کا باغ ہے، اگر تمہارے ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے تو وہی قبر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ بھی تخویفات ہیں، بھی آگے صراط ہے، حساب ہے، نامہ اعمال ہیں، یہ تخویفات اخروی۔ تو اسی طرح سے قرآن جو ہے کامل مکمل ہے۔ اسی طرح قرآن نے معاملات پہ بحث کی ہے کہ تمہارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، تمہاری تجارت کیسے ہونی چاہیے، تمہارے کاروبار جو ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، اس کا بھی اللہ نے اجمالی حکم دیا ہے، اور تفصیل جو ہے وہ ہمیں حدیث رسول پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے کہ حضور نے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ بے حلال ہے اور یہ بے حرام ہے۔ اسی طرح پھر فقہا نے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں کرے،
ان ائمہ کرام نے پھر کتاب البیوع مستقل باب باندھے، ایک ایک بے پہ بحث کر کے مسلمانوں کو سمجھایا گیا۔ تو اب ان آیات کو سمجھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سمجھنے میں ذرا آسانی ہوگی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو آپ کو ایک چیز سے منع فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو، سب سے پہلی بات یہ سمجھو خطاب کن کو ہے؟ جو ایمان والا۔ اگر ایمان ہی نہ ہو تو پھر خطاب کی کوئی ضرورت ہی، وہ تو مخاطب ہی نہیں اللہ کے۔ مخاطب ہی صرف وہ لوگ ہیں جن کے اندر ایمان ہے، کیونکہ خطاب عام نہیں، کبھی خطاب ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، کبھی خطاب لوگوں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری دنیا کے لوگوں کو کہہ دیں کہ میں سب کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اب میری نبوت صرف خاص قوموں کے لیے نہیں ہے، میں صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں عرب ہو یا عجم ہو، گورے ہوں یا کالے ہوں، شرق ہو یا غرب ہو، سب کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ تو وہاں بھی خطاب عام ہے، اور یہاں جو ہے خطاب کن کو ہے؟ ایمان والوں۔ تو اب سود سے کون بچے گا، ربا سے کون بچے گا؟ جو ایمان والا ہے۔ اگر اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو پہلے تو قرآن کا مخاطب ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایمان ہی نہ ہو تو پھر قرآن کی آیات کا اس پہ اثر ہی کیا ہوگا؟ اثر تو تب ہوتا ہے جب ایمان ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ اگر خدا نہ کرے آپ کا بیٹا ہو، آپ کا لخت جگر ہو، آپ کی اولاد ہو، لیکن نافرمان ہو جائے تو پھر آپ کی کوئی بات اس پہ اثر نہیں کرتی۔ تو اسی طرح اگر اللہ کے بندے بھی نافرمان ہو جائیں، وہ قرآن کو بھول بیٹھیں، وہ فرمان رسول کو پس پشت ڈال دیں، وہ حصول دنیا میں ایسے محو ہو جائیں کہ حلال و حرام کو بھول جائیں، پھر ان کو قرآن کیا اثر کرتا ہے؟ وہ اگر قرآن سنتے ہیں تو رسمی طور پہ سنتے ہیں کہ بڑے جلسے ہوں گے، تلاوت قرآن سے آغاز ہوگا کہ پہلے قاری کو بلاؤ تلاوت کرے، لیکن عمل کوئی نہیں کرے گا۔ اسی طرح کبھی رمضان المبارک آ جائیں، آپ دیکھیں کہ بڑے صنعت کار، بڑے آپ کے جاگیردار، بڑے سرمایہ دار اپنی کوٹھی پر ختم کا انتظام کر دیتے ہیں، بڑی صفیں بچ جائیں گی، قاری قرآن پڑھ رہا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ قرآن کو مانتا ہے، حالانکہ وہی کوٹھی سود سے بنی ہوئی ہے، وہی گھر سود کا بنایا ہوا ہے، وہی زمین سود کے پیسوں سے خریدی گئی ہے، وہاں آپ 2 کروڑ نمازیں پڑھاتے رہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے، اور یہ مسئلہ ہے کہ جیسے ایک پلید جگہ پر نماز نہیں ہوتی، ایسے کسی زمین کو اگر آدمی غصب کر لے یا آدمی حرام کے پیسوں سے خرید کرے تو وہاں بھی نماز نہیں ہوتی۔ یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی ایک زانیہ عورت ہے، اس نے زنا سے پیسے حاصل کیے اور مسجد بنا دی، کوئی شراب بیچتا ہے، شراب کے پیسوں سے نفع سے اس نے مسجد بنا دی، اور اگر اسی طرح کوئی خنزیر بیچتا ہے یا کوئی سودی کاروبار کرتا ہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ ایسی جگہوں پر اللہ کی نماز ادا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ زمین صحیح طریقے سے حاصل ہی نہیں کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو زمین لی جائے وہ خالص حلال کے پیسوں سے ہو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ مکے کے کافر ہیں، مشرک ہیں، بت پرست ہیں، حبل کے پجاری ہیں، لات و عزا کے پجاری ہیں، میرے مدنی پاک کے دشمن ہیں، لیکن اللہ کا کعبہ جب بنانے لگے، پیسے ختم ہو گئے تو کعبے کو چھوٹا کر دیا، لیکن حرام کا پیسہ شامل نہیں کیا، ورنہ اس وقت ان کے پاس سود کا بڑا پیسہ تھا، ربا کا بڑا پیسہ تھا، ان کے پاس بھی ڈاکے کے بڑے پیسے تھے، یہ تو ڈاکے مارنے کے بادشاہ تھے، جا کے قوموں کو لوٹ لینا، قوموں کی عصمتیں لوٹ لینی، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ خدا کا گھر ہے، اس میں اتنی پیسے لگیں گے جو حلال کے ہیں، اگر پیسہ ہمارا پورا نہیں ہوتا تو کعبے کو چھوٹا کر دو، کچھ حصہ کعبۃ اللہ کا باہر چھوڑ دو، لیکن اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ نہ لگاؤ، اللہ کے گھر میں سود کا پیسہ نہ لگاؤ،
اللہ کے گھر میں زنا کا پیسہ نہ لگاؤ، اللہ کے گھر میں کوئی شراب کا پیسہ نہ لگائے، کوئی غلط تجارت کا پیسہ، ڈاکے کا پیسہ نہ لگائے، تو آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ کافروں کے دل میں بھی اللہ کے گھروں کا اتنا احساس ہے۔ تو اب اللہ ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں کہ ایمان والوں سود نہ کھاؤ، اور یاد رکھو سود در سود ہو یا صرف سود ہو، مثلا ایک پیشاب کا قطرہ بھی حرام ہے اور ایک گلاس بھی حرام ہے۔ اس لیے حضور نے کتنی بڑی تعریف کر دی، آپ نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب کوئی آدمی کہے گا جی مجھے تو ایک بوتل کے بعد نشہ آتا ہے، اس سے پہلے تو نشہ نہیں آتا، لہذا میں پیتا رہوں، تو نبی پاک نے تقریر میں واضح کر دیا، فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، قلیلہ و کثیرہ سوا، اس کا ایک قطرہ ہو یا ایک من ہو، حرام حرام ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو دھوکہ کھاتے ہیں کہ اضعافاً مضاعفہ کا معنی یہ ہے کہ ڈبل سود نہ لو، اگر سنگل سود لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ انداز تخاطب ہے، یہ اس وقت کے حالات کی تصویر ہے کہ کافر جو تھے مشرک، وہ ایک تو سود لیتے تھے پر سود در سود لیتے تھے کہ پیسہ ادا نہ ہوا، کہا ٹھیک ہے ہم مدت بڑھا دیتے ہیں، سود کو اصل میں شامل کر کے اور سود بڑھا دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے مدنی سب کو ہدایت کر دیں، لیکن اثر کس کو ہوگا؟ ایمان والوں کو ہوگا کہ ایسا سود، جیسے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اے لوگو اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ کیا معنی؟ یعنی ایک آدھا بنا لو تو کوئی حرج نہیں، زیادہ نہ بناؤ۔ یہ تو انداز ہوتا ہے کہ اللہ کے شریک نہ بناؤ، ایک بناؤ تب مشرک، لاکھ بناؤ تب مشرک، ایک قبر پہ سجدہ کرو تب مشرک، اگر لاکھوں پہ کرو تب مشرک۔ جب یہ پیشانی غیر اللہ کے آگے جھک گئی تو بس شرک آ گیا۔ اب ضروری تو نہیں کہ 10 جگہ پر جھکاؤ تو بنو گے ورنہ نہیں بنو گے، یہ تو انداز تخاطب ہے۔ اور سود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کہ جو پیسہ کسی چیز کے بدل میں نہیں، محض وقت کے بدلے میں لیا جا رہا ہے، اس کو سود کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے کسی کو 1000 دیا کہ مہینے کے بعد 1025 ریال لوں گا، یہ سود ہے۔ کیوں؟ 1000 کے برابر ہے، یہ 25 کس کے عوض ہے؟ یہ وقت کے بدلے میں آ رہا ہے، تو اس لیے یہ جو ہے سود ہے۔ اور یاد رکھیں سود کی جتنی قسمیں ہیں، چاہے وہ بینکوں کا سود ہے، چاہے وہ انفرادی سود ہے، چاہے وہ اجتماعی سود ہے، چاہے وہ انشورنس میں سود اور قمار ہے، کسی شکل میں سود ہے، وہ حرام ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے لکھنے والے پر بھی لعنت ہے، لکھوانے والے پر بھی لعنت ہے، گواہی دینے والے پر بھی لعنت ہے، اور اتنا بڑا سخت عذاب ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ سود کا ادنا گناہ ایسے ہے جیسے کوئی اپنی والدہ سے 70 بار زنا کرے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، اور پھر اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ زنا بڑا گناہ ہے، شراب بڑا گناہ ہے، کبائر میں ہے، لیکن اللہ نے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو زانی ہیں شرابی ہیں مجھ سے جنگ کریں، لیکن ربا میں فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی لوگوں کو کہہ دو کہ اگر سود نہیں چھوڑتے ہو تو پھر اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی لیے یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی کافر ہیں وہاں تو سودی کام ہوتے ہیں، ان کے پاس ترقیاں ہیں۔ یاد رکھو کافروں کے نظام علیحدہ ہیں اور ایمان والوں کے علیحدہ ہیں۔ اللہ نے دنیا میں جینے کا حق سب کو دیا ہے، مسلمانوں کو بھی کافروں کو بھی، لیکن احکام اور سزا کا ترتب جو ہے وہ مومن پہ ہوگا۔ کافروں کے لیے تو آخرت کی اتنی لمبی سزا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ملک ہو یا فرد ہو یا پارٹی ہو یا جماعت ہو یا ادارہ ہو، جب ان میں سود آئے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ نسخہ اللہ تبارک و تعالی آخر سود کو مٹا دیتے ہیں۔ وہ کیسے مٹتا ہے کہ ایک طرف آپ کو مثلا سال میں 2 لاکھ سود پہ آپ نے کما لیا، گھر میں اللہ ایسی بیماری مسلط کر دیں گے کہ 2 لاکھ کے بجائے 4 لاکھ لگ جائے گا۔ ایک طرف آپ نے سود میں 10 لاکھ کما لیا، بیوی بے حیا ہو گئی۔ ایک طرف آپ نے سود میں 10 لاکھ کما لیا، بیٹا نافرمان ہو گیا۔ ایک طرف آپ نے سود میں 10 لاکھ کما لیا لیکن گھر میں کوئی اللہ کا عذاب آ گیا، عزت لٹ گئی، بربادی آ گئی۔ کیوں؟ سود نے آخر برباد ہونا ہے۔
یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ تو اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تو ایمان والوں کو حکم دے کہ سود چھوڑ دیں، اور اس کے بعد فرمایا فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، جو ہو چکا چھوڑ کے توبہ کر کے اللہ کا تقوی اختیار کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور آگے دیکھ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اللہ قیامت والے دن سود خوروں کو جہنم کے اس طبقے میں عذاب دیں گے جس میں کافر ہوں گے، یعنی اور گناہوں والے اگر جہنم میں جائیں گے تو وہ الگ ہوں گے، وہ کافروں کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مہربانی سے اگر کوئی مومن کوئی کلمہ گو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو کبھی کبھی روایات میں آتا ہے اللہ ایسی مہربانی بھی فرمائیں گے کہ وہاں پر بھی ان پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری کر دیں گے۔ جیسے دیکھیں نا کہ آپ نے بڑا آپریشن کرانا ہو تو ڈاکٹر مریض کو بے ہوش کر دیتی ہیں، پھر کاٹ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ فرمائے کہ سزا تو میں نے اس کو دینی ہے، لیکن اس کو ایسا سلا دو کہ سزا کا پتہ بھی نہ لگے، اس کو سزا کا احساس بھی نہ ہو، اور جب سزا کی مدت گزر جائے تو میں اپنی رحمت سے اس کو نکال دوں گا، سزا کا فیصلہ بھی پورا ہو جائے، لیکن یہ میرا بندہ ہے، پھر بھی میرا کلمہ پڑھتا تھا، اس نے شرک نہیں کیا، اس نے میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا ہے۔ لیکن کافروں کے عذاب میں لا یخفف عنہم العذاب، ان پر تو عذاب میں کوئی تخفیف بھی نہیں ہوگی، کوئی کمی بھی نہیں ہوگی، کوئی وقفہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہم سود خوروں کو بھی اس طبقہ جہنم میں عذاب دیں گے جس میں کافر ہوں گے، اس لیے فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ اور اسی میں یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ اللہ نے جنت بھی جہنم بھی پیدا کر دی ہے، موجود ہے، یہ نہیں کہ جیسے بعض فرقے کہتے ہیں کہ جنت جہنم نہیں ہے بلکہ آئندہ پیدا ہوگی، تو اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ نہ، جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے، جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے وہ موجود کی طرف زیادہ لپکتی ہے معدوم کی بنسبت میں۔ جیسے آپ بھی مثال دیتے ہیں نا آج کل عام طور پہ کہ جی ایک چڑیا ہاتھ میں ہو بہتر ہے کہ 10 ہوا میں ہوں، بھئی ایک جو مل رہی ہے تو میں یہی لے لوں، اس 10 کا جو انتظار کروں جو ابھی ہوا میں ہے پتہ نہیں ملے نہ ملے۔ تو اس لیے موجود کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے، معدوم کی طرف طبیعت کی رغبت نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے جنت بھی پیدا کر دی کہ ایمان والے رغبت کریں، جہنم بھی پیدا کر دی کہ ایمان والے جہنم سے ڈریں، اس لیے فرمایا فاتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ آگے فرمایا کہ اب میرے بندے ایمان والے اگر من جائیں تو پھر کیا کریں؟ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اگر تم مان جاؤ، توبہ کر لو، ربا چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، میری اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اور میری فرما برداری کا پتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ ہم تو خدا کو دیکھ نہیں سکتے، ہم خدا سے مل نہیں سکتے، ہم خدا سے براہ راست بات نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا اسی لیے تو میں نے محمد مصطفیٰ بھیجا ہے، اسی لیے تو میں نے اپنا رسول بھیجا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو، اور میری اطاعت کیا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے مدنی کے غلام بن جاؤ، حضور پاک کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری فرما برداری کی، کیونکہ اللہ کا رسول اللہ کے حکم کے سوا تو کچھ کہتے نہیں، وہ تو جو بھی حکم دیتے ہیں وہ حکم خدا ہوتا ہے، وہ فرمان خدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا حکم ہے بتلانے والا، بلانے والا، تبلیغ فرمانے والا، تبیین فرمانے والا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم اور پھر دوسرا علاج بتلایا کہ مسلمانوں دنیا کے چکر میں نہ پڑو، دولت کے چکر میں نہ پڑو، یہ دولت آنی جانی چیزیں ہیں، اور پھر یہ فیصلے تیرے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہو چکے ہیں کہ تجھے میں نے کتنی دولت دینی ہے، وہ نہ بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے۔ اس لیے بعض روایات میں آتا ہے یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب وقسمت رزقک فلا تتعب، اے میرے بندے ابن آدم، تم کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے،
تم عبادت کرو، میری فرما برداری کرو، تم کھیل کود میں دنیا کے لہو و لعب میں وقت نہ گزارو، اور میں نے تیرا رزق مقدر کر دیا، تقسیم کر دیا، لکھ دیا، بلا وجہ اپنے آپ کو عذاب میں نہ ڈالو، جو مقدر ہے وہ ملے گا، اسباب کی حد تک کرو، باقی سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ وہ چاہے تو جاہلوں کو کروڑ پتی بنا دے، وہ چاہے تو عالموں کو ایک وقت کی روٹی ملے اور ایک وقت کی روٹی نہ ملے، وہ چاہے تو انگوٹھا مارنے والوں کے پاس کروڑوں ہوں اور ان کے پاس جو پڑھے لکھے ہیں وہ نوکر ہوں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کے نظام میں تم دخل نہیں دے سکتے ہو، نہ تم ساری دنیا کو برابر کر سکتے ہو۔ اللہ نے فرمایا تم تو ہاتھ کی 5 انگلیوں کو بھی برابر سکتے ہو۔ ایک لائق ہے، ایک نالائق ہے، ایک فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے، ایک ہے خاندان کے نام کو اونچا کرنے والا، ایک ہے خاندان کے نام کو ڈبونے والا۔ فرمایا یہ میری تقسیم ہے، ہم کسی کو زیادہ دیں، کسی کو کم دیں، کسی کو دینے کے بعد چھین لیں، کسی کو چھیننے کے بعد دے دیں، کسی کو عزت دے دیں، کسی کو ذلت دے دیں، کسی کو غریبی سے فقیری سے اٹھا کے آسمانوں پہ بٹھا دیں، اور کسی کو ہم کسی آسمانوں سے اٹھا کے زمینوں پہ پٹک دیں، یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے تمہیں کیا ہے، تم میرے حکم کی تعمیل کرو، اور اگر جلدی کرنی ہے، محنت کرنی ہے تو کہاں کرو؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ نے فرمایا اگر محنت کرو اور کوشش کرو تو کس کے لیے؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف کوشش کرو، اور اس جنت کی طرف کوشش کرو جس کا عرض اتنا ہے جتنے آسمان و زمین ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا عرض ہوتا ہے نا، ایک عرض ہے ایک طول ہے، یعنی آپ دیکھیں کوئی چیز پیمائش کریں تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو طول ہے، جیسے یہ قالین پڑی ہے یہ طول ہے اور یہ عرض ہے، تو اللہ نے فرمایا جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کا عرض جو ہے 7 آسمان زمین اگر بچھا دیں تو یہ عرض ہے، تو جب یہ عرض ہے طول کتنی ہوگا تو لا يعلمه الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ عرض بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ قبہ ہو، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا مسجدوں کے اوپر قبہ ہوتا ہے، آج کل تو خیر مسجدوں پہ نہیں ہوتا، آج کل تو قبروں پہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے گھروں پر تو اب قبے شبے ختم ہو گیا، وہ تو سیدھے بنتے ہیں، لیکن مزاروں پہ اب بھی قبے ہوتے ہیں، وہ آپ نے دیکھے ہوں گے ماشاءاللہ، کوئی ایک تو ہے نہیں لاکھوں ہیں، یہاں سے گزرو کہیں نہ کہیں تو آپ کو نظر آ ہی جائے گا۔ تو بہرحال تو وہ قبہ جو ہے اس کا عرض اور طول ایک ہوتا ہے، تو بعض علماء نے فرمایا کہ ایسے بیان کیا گیا کہ گویا کہ جنت کا طول اور عرض جو ہے وہ ایک ہے، اور پھر وہ اللہ کی جنتیں کتنی ہیں، سبحان اللہ، ایک جنت تھوڑی ہے، جنت الفردوس ہے، جنت الخلد ہے، جنت النعیم ہے، جنات عدن ہیں، اللہ کی بڑی جنتیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم نے اگر سابقت کرنی ہے، محنت کرنی ہے رب کی مغفرت کی طرف، کیا مانا؟ یعنی وہ عمل کرو جس پہ رب راضی ہو کے تیرے گناہ معاف کر دے، اور جنت کی طرف دوڑو۔ کیسے دوڑیں؟ وہ عمل کرو جو تمہیں جنت میں لے جائیں، یہ مانا ہوتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ نے فرمایا اور وہ جنت جو ہے ہم وہ بھی متقین کے لیے تیار کر چکے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں نے، یہودیوں نے ایک دفعہ اشکال کیا تھا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آ کے پوچھنے لگے کہ بھی اگر جنت اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان بچھا دو، 7 زمینیں بچھا دو تو یہ بنے گا عرض، اگر جنت اتنی جگہ ساری لے لے گی تو جہنم پھر کہاں ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہودی سے، انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اب کیا ہے؟ اس نے کہا جی دن ہے۔ انہوں نے کہا رات کہاں ہے؟ کہنے لگا اللہ کو پتا۔ انہوں نے کہا پھر وہ بھی اللہ کو پتا۔ تو جب دن آتا ہے تو رات چھپ جاتی ہے، اور رات آتا ہے تو دن چھپ جاتی ہے۔
جو اتنی بڑی چیز کو جو کائنات کو منور کرنے والی ہیں چھپا دیتی ہیں، ظلمت آ جاتی ہے، ظلمت ہٹا دیتی ہیں، نور آ جاتا ہے، تو وہ قادر ہیں۔ اس کا کوئی ایک ٹکڑا ہے آسمان، اس کے تو ملکوتات السماوات والارض ہیں، جہاں نہ ہماری عقل پہنچتی ہے نہ ہمارے علم پہنچتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وہ جنت بھی ہم نے تیار کر رکھی ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو متقین ہیں۔ متقین مانا اللہ سے ڈرنے والے۔ ان کی صفتیں کیا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اللہ نے فرمایا متقی کی صفت کیا ہے؟ جو سود کھاتا نہیں، جو لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، جو سانپ بن کے دولت پہ نہیں بیٹھا، بلکہ مومن وہ ہے ينفقون فی السراء والضراء۔ وہ خوشی میں ہو تو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگی ہو تب بھی میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دولت ہے تب بھی لٹاتے ہیں، غریبی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، جتنی طاقت ہے میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ۔ اور اگر غصہ آ جائے تو پی جاتے ہیں، یعنی اگر غصہ آ جائے اور طاقت بھی ہے، طاقت نہ ہو تو غریب تو غصہ پیے گا اور کیا کرے گا؟ بھئی اگر ہم غریب ہیں، کسی بڑے آدمی سے لڑ ہی نہیں سکتے تو کیا کریں گے؟ غریب آدمی نے تو غصہ پینا ہوتا ہے۔ اصل بات ان کی ہے کہ طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، قوت بھی ہے، لیکن غصے کو پی گیا، اپنے غصے کو ضبط کر گیا۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر سے آپ لڑ رہے تھے، اور لڑائی میں وہ بہت بڑا بہادر تھا، کافر جو ہے بڑا مشہور تھا شجاعت میں، بہادری میں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرایا، اس کے سینے پہ چڑھ گئے۔ جب سینے میں چڑھ کے بیٹھے تو اس نے تھوک دیا حضرت علی کی طرف۔ جب تھوکا تو حضرت علی اتر گئے رضی اللہ تعالیٰ اور دور جا کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا علی میں پریشان ہو گیا ہوں، کیا بات ہے؟ بھئی تم نے مجھے پچھاڑ دیا، گرا دیا، میرے سینے پہ چڑھ گئے، لیکن میں نے جب تھوکا تو مجھے پتا تھا تمہیں زیادہ غصہ آئے گا، تم مجھے قتل کر دو گے، لیکن تم نے الٹا مجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب میں مارتا تو اپنے لیے لڑتا۔ فرمایا پہلے تیرے ساتھ جو میں مقابلہ کر رہا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے، اب تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا نا کہ مجھ کو اور تو نے تھوکا ہے، تو پھر تو میں اپنی ذات کا بدلہ لیتا۔ اپنی ذات کا بدلہ تو میرے محمد مدنی نے بھی کسی سے نہیں لیا۔ تمام تاریخیں اٹھا کے دیکھ لو، ایک آدمی سے بھی حضور نے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا۔ یعنی لوگوں نے حضور کو قتل کرنا چاہا لیکن حضور نے قتل نہیں کیا، لوگوں نے حضور کے کھانے میں زہر ملایا لیکن حضور نے بدلہ نہیں لیا، لوگوں نے حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے لیکن حضور نے بدلہ نہیں لیا، لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے، آپ کے بدن مبارک کو لہو لہان کر دیا، لیکن اللہ کے نبی نے ہر وقت دعائیں کی کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ تیرے نبی کا کیا مقام ہے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو صراط مستقیم نصیب کر دے، اللہ ان کو ایمان کی دولت سے بہرور کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا متقین کی صفت کیا ہے؟ اپنے غصے کو پینے والے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اور تیسری صفت کیا ہے کہ وہ لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیتی ہیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ غلطی کا اعتراف کر لے کہ جی میری غلطی ہے، تو کہتے ہیں جاؤ میں نے معاف کیا۔ والعافین عن الناس۔ اور آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ان اعمال صالحہ کرنے والے، اللہ ان احسان کرنے والے لوگوں کو محبوب رکھتی ہیں۔ اب اسی لیے علماء نے ایک تاریخی واقعہ لکھا، ایک نوکر نے غلطی کی، بادشاہ جلال میں آ گیا۔ جب بادشاہ غصے میں آیا تو اب ملازم سمجھدار تھا، اس نے سمجھا کہ آج بادشاہ جلال میں ہے، ہو سکتا ہے مجھے قید کر دیں، مار دیں، قتل کر دیں، کون پوچھے گا؟ تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ کا قرآن میں حکم ہے کہ ایمان والوں کی صفت ہے والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا قظمت الغیظ، میں نے بھی اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے کہا حضور آگے بھی اللہ کہتے ہیں والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتی ہیں۔ بادشاہ نے کہا عفوتک، جاؤ میں نے بھی تمہاری غلطی معاف کی۔ اس نے کہا حضور آگے بھی اللہ نے کہا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا احسنت الیک اعتقتک، جاؤ میں نے بھی تم پر احسان کیا، آزاد کیا، جاؤ تم آزاد۔
آج کے بعد تم غلام نہیں ہو، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اب جناب آگے دیکھیں، اب یہ تو ہے محسنین کا درجہ۔ اگلی آیات میں اللہ بیان کرتے ہیں دوسرے درجے کے مومن جو ہیں، دوسرے درجے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی مومن ہے اگر ان سے کوئی فاحشہ، کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ فاحشہ عام طور پہ زنا کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا۔ اگر ان سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں، ہائے میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فاستغفروا لذنوبهم، پھر اپنے گناہ کے لیے معافی مانگتے ہیں اپنے رب سے کہ مولا میری توبہ ہے، میں گناہ کر بیٹھا، میں تیرا بندہ ہوں، میں عاجز ہوں، میں ذلیل ہوں، میرے گناہ معاف۔ فاستغفروا لذنوبهم، اور آگے شان دیکھیں کیا فرمایا اللہ نے، فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے گناہوں کے بخشنے والا مگر اللہ، یعنی اور کون بخش سکتا ہے؟ دیکھو مجھے یاد کر رہے ہیں تو میں بھی بخش دوں گا۔ فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور یاد رکھو وہ ایسی ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پہ جمے نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے، گناہ ہو گیا بس ڈر گئے، توبہ کر لی، چھوڑ دیا، ہٹ گئے۔ یہ نہیں کہ گناہ کے اوپر ڈیرے لگا لیں، گناہ کا مجسمہ گناہ بن جائیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اللہ نے فرمایا ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا بہتر اجر دیا ہم نے محنت کرنے والوں کو۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو وہ تو پہلے درجے کے مومن تھے نا، جن کو اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین۔ یہ دوسرے درجے کے متقی ہیں کہ کبھی گناہ ہو جائیں، یاد رکھو صغیرہ گناہ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ ہمیشہ صغیرہ نہیں رہتا، جب صغیرہ گناہ بار بار کریں تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح گناہ پر جمے رہنے کا کیا مطلب ہے کہ آدمی گناہ کر کے ایسا عادی ہو گیا کہ اب اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، اب اس کو خیال ہی نہیں آتا کہ گناہ ہے، نافرمانی ہے، شرابی ہے بس روز چل رہا ہے، پرواہی کوئی نہیں، سود کھانے والا ہے روزانہ کھا رہا ہے، احساس تک ہی نہیں ہے، خیال تک ہی نہیں ہے کہ میں حرام کھا رہا ہوں، گناہ پہ جمع ہوا۔ اسی طرح یاد رکھو جیسے نیکی پر اکڑنا اللہ کو پسند نہیں، اسی طرح گناہ پر بھی جمنا پھر اللہ پسند نہیں کرتا۔ کوئی آدمی نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، طواف کرتا ہے، اور پھر اکڑے کہ میں حاجی اور میں غازی اور میں مولوی اور میں پیر اور میں فلاں، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں۔ اللہ ایسے نیکوں کی بھی گردن توڑ دیتے ہیں کہ تم کیا عبادت کر کے پھر نخرے کرتے ہو؟ عبادت کے لیے تو تمہیں پیدا کیا ہے، تم اگر اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہو تو ایک ملازم ڈیوٹی پوری کرے تو پھر نخرے کی کون سی بات ہے؟ اور جب وہ ڈیوٹی کرنے کی توفیق بھی میں نے تمہیں دی ہو، میں تمہیں اندھا کر دوں، لنگڑا کر دوں، بیمار کر دوں، سلا دوں بستر پر، کیسے عبادت کرو گے؟ تو جو توفیق دی ہے وہ بھی تو میں نے تمہیں دی ہے۔ تو اگر کوئی نیکی پہ اکڑے خدا کو وہ بھی پسند نہیں، اگر کوئی گناہ پہ جم جائے کہ بس ہر وقت گناہ اور فکر ہی کوئی نہیں، یعنی حضور نے فرمایا جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر گناہ کا احساس نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے جیسے مکھی ناک میں بیٹھی اور یوں کر کے اڑا دیا۔ اور اگر اندر ایمان ہے گناہ ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے مجھ پر پہاڑ گر گیا، اب چین نہیں آ رہا، رو رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اللہ کے آگے معافی مانگ رہا ہے۔ اس لیے اگر 70 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو، گناہوں پہ نہ اڑو، گناہوں پہ اڑنا جو ہے وہ ہلاکت کا باعث ہے۔ اور جو گناہوں پہ نہیں اڑتے اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا پھر ہم ان کے گناہ بھی معاف کرتے ہیں اور ان کو آخرت میں بھی جزا دیں گے۔ اور وہ جزا کیا ہوگی؟ فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے معافی ہے، بخشش ہے۔ اور کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے ہم نے ایسے باغ رکھے ہیں
جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی باغ تو مٹی پہ ہوتے ہیں، یہ ایسی جنت کی مٹی ہے کہ نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اوپر باغ جڑے ہوئے ہیں، ایسے اللہ کی جنتیں ہیں۔ فرمایا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا بہتر ہم نے اجر دیا عمل کرنے والوں کو۔ لیکن یاد رکھو کہ پہلے درجے کے جو لوگ ہیں ان کی تو اللہ نے کوئی جزائی بیان نہیں کی۔ انہی آیت میں سمجھیں کہ اللہ نے پہلے جو فرمایا نا جو متقی ہیں وہ کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہاں کوئی جزا نہیں کہ مغفرت ہوگی، جنت ہوگی، یہ ملے گا۔ اور دوسرے نمبر کے جو گناہ گار ہیں ان کی جزا کا بھی ذکر ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان کی جزا ہے أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ تو علماء نے فرمایا کہ جو پہلے درجے کا مومن ہے اس کی تو اللہ نے جزا ذکر ہی نہیں کی کہ اس کو کیا بدلہ دیں گے ہم، لیکن جو دوسرے نمبر پہ ہے اس کا بدلہ ذکر کیا قرآن میں کہ جنت دیں گے، باغ دیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ علماء نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک لفظ آ گیا واللہ یحب المحسنین، اللہ نے فرمایا وہ تو میرے محبوب ہیں۔ جب ان توبہ کرنے والوں کو یہ دے رہا ہوں تو محبوبوں کو کیا دوں گا؟ محبوبیت کا تو خود اندازہ کر لیں کہ یہ تو تائبین کو دے رہا ہوں نا جو گناہ کر چکے پھر توبہ کی، ان کو یہ بدلے، اور جنہوں نے گناہ کیا نہیں میرے محبوب ہیں۔ تو جب ان کا مقام محبوبیت ہے تو محبوب کو جو چیزیں ملتی ہیں وہ کون بتلاتا ہے کسی کو؟ وہ تو ایسی نعمتیں ہیں کہ بس ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ حضور نے فرمایا پھر وہ ایسی نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا، کانوں نے نہیں سنا، کسی کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی محسنین میں سے بنا لے۔ اللہ قادر ہیں، ہم جیسے بھی ہیں اس کے بندے تو ہیں۔ نماز کی حالت میں ہم حضور قلب جو ہے وہ کس طرح پیدا کریں، اس کا سب سے بہتر علاج تو میرے بھائی یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہیں تاکہ اتباع سنت ہو، تلاوت قرآن ہو، تزکیہ باطن ہو۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو پھر ہر بات جو ہے، اب دیکھیں جی آپ دوائی کھاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھی 5 دن استعمال کرو، خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو تکلیف ہو نا تو ڈاکٹر اینٹی بایوٹک لکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں 5 دن، تو ڈاکٹر کہتے ہیں اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ 3 دن تک تو وہ دوائی اپنا سرکل بناتی ہے، اس کے بعد وہ پھر ان کو جراثیموں کو ختم کرتی ہے، پھر جا کے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اصول یہ ہے کہ جب تک ہمارا اندر پاک نہ ہو جائے، اسی لیے ہے نا جو کسی شاعر نے کہا جو زمین پہ سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو اصل وجہ یہ ہے، تو جب ہمارے دل دنیا کی لذتوں سے کٹ جائیں گے، اللہ کی طرف کامل متوجہ ہوں گے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک ہائی کورٹ کے جج کے سامنے آدمی ہلتا ہی نہیں، سانس ہی نہیں نکالتا۔ دیکھا ہے ایسے، دیکھا ہے کبھی آپ نے کسی تھانے دار کو ڈی آئی جی کے سامنے کھڑا ہوا، معلوم ہوتا ہے لاش کھڑی ہے، معلوم ہوتا ہے اس بیچارے کا سانس ابھی رک جائے گا، اور جناب وہ کئی گھنٹے تو پہلے وہ بیچارہ کالا ٹھیک کرتا ہے، کبھی پالش دیکھتا ہے، کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ٹوپیاں یوں کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، ایسے کھڑا ہوگا، ٹینشن ہو گیا، معلوم ہوتا ہے اس سے سانس ہے نہیں، ایک بت ہے، مجسمہ ہے کھڑا ہے۔ تو اگر ایک افسر کا اتنا روب ہے اور خدا کے سامنے کھیل رہے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو، کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی گھڑی نکال کے ٹائم دیکھ رہے ہو، کبھی پیسے گن رہے ہو، کبھی رومال سیدھا کر رہے ہو، کبھی ساتھ والے کو پکڑ رہے ہو، کبھی اس کو دھکا دے رہے ہو، یہ کون سی نماز ہے؟ ہمیں تو بھائی آج تک سمجھ نہیں ہے۔ ایک تو ہے کہ بھائی مجبوری ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی حالات ہیں کہ سامنے آگ جل رہی تھی، بندہ گر رہا تھا، آپ نے دھکا دے دیا، ابھی جل نہ جائے غریب، وہ علیحدہ حالات ہیں۔ کوئی موذی جانور کھا رہا تھا کہ کہیں سانپ نہ لڑ جائے تمہیں، یہ تو نہیں کہ گھڑیاں نکال کے دیکھتے رہو، گنتے رہو، کھیلتے رہو، نماز بھی ہو رہی ہے، اور سمجھاؤ تو کہتے ہیں جی سب ٹھیک ہے، کیا بھی ٹھیک ہوگا؟ تو پتہ نہیں اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ جب تم نماز پڑھو کأنک ترا،
گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اور فرمایا اگر اس مقام پہ نہیں پہنچتے ہو ان لم تکن ترا فانہ یراک، اگر تم یہ نہیں مقام حاصل کر سکے یہ تو سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں، اللہ کے ذکر کی کثرت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کی کثرت کریں، اور جب نماز میں کھڑے ہوں تو اللہ کے نماز میں ہر لفظ پہ غور کریں. یہ نہیں کہ بس اللہ اکبر. ہمارے یہاں تو یہی نماز ہوتی ہے، یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون اللہ اکبر. پتہ نہیں لگتا کیا یعلمون تعلمون، پتہ نہیں کہاں سے پڑھا ہے، کوئی 40واں سپارہ پڑھ رہا ہے کہ پتہ نہیں 30واں پڑھ رہا ہے، کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک لفظ پہ پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر کیا مانا اللہ اکبر؟ اللہ کس سے؟ بات تو بیوی کی مانتے ہو تو اللہ سب سے کیسے بڑا ہے؟ اللہ اکبر. بیوی کہتی ہے شیو کراؤ تو ٹائی لگا کے شیو کرتے ہو کہ بال نہ چبھے اس کو، تو اللہ کہاں سب سے بڑا ہے؟ کون کہتا ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تو جب پہلا لفظ ہی غلط ہے تو آگے نماز میں مزہ کیسے آئے؟ تم نے کہا سبحانک اللہم، پاک ہے تیری ذات. کس سے؟ سے پاک، صفت نقصان سے پاک. سجدہ قبر پہ تو سبحانہ کا کیسے ٹھیک ہوا؟ تو کیسے نماز میں مزہ آئے جی؟ نماز کے بعد تو داتا تیری نگری مہربانی کرو، ادھر سبحانہ کا تیری ذات بھی پاک. یہ تو تیرے اپنے نے نا، یہ تیرے پیارے ہوئے نا، پیارے تو شریک ہو جان دے کوئی گل نہیں نا. بندہ ہے کہ بندے کی بیوی اگر اس دن ہوتا بھائی اگر گناہ کرے تو اپنا ہے نا، غیر نہ کرے. تو نماز میں کیسے مزہ آئے میرے بھائی؟ ایک لفظ پہ غور کرو قرآن کیا کہتا، ایک لفظ پہ غور کرو. میں جو کہہ رہا ہوں سبحان ربی العظیم، عظیم کا کیا معنی، رب کا کیا معنی، سمع اللہ لمن حمدہ کیا معنی، اللہ نے سن لیا. میں نے کیا کیا ہے کہ سن لیا. ربنا ولک الحمد، کس چیز کا شکر کر رہے ہو؟ جب پتہ نہیں تو نماز میں مزہ کیا ہے؟ ہماری تو نماز ہے وہ ٹکروں والی، بس دعا کرو اللہ قبول کر لے بس. اور جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی دفن میں کتنی دیر ہوئی، اور ان کو بیچاروں کو بڑا فکر ہے کہ حضور کی تدفین میں کتنی. تم اپنی تدفین کا فکر کرو، نبی کی تدفین میں دیر ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ نہ نبی کا بدن اور تیرا بدن ایک جیسا ہے. تیرا بدن جو اکڑ جائے گا بدبوئیں پڑ جائیں گی، نبی کے بدن تو 100 سال بھی کھڑے رہے تو کچھ نہیں ہوتا. تمہارا بدن نبیوں سے ملتا ہے؟ کوئی ہے مائی کا لال جو دعویٰ کر سکے؟ اللہ کا قرآن ہے ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض. اللہ نے فرمایا ہم نے سلیمان کو عصا پہ کھڑا کر دیا. ہم حالانکہ موت کا ورود ہو چکا ہے لیکن سلیمان کھڑے ہیں. دیمک نے لکڑی کو تو کھایا لیکن سلیمان کے بدن کو کوئی کیڑا نہیں کھا سکا. کھا سکا؟ اچھا پھر سلیمان علیہ السلام میں کوئی شکل بدل گئی ہو، 100 سال جو کھڑے رہو تمہاری داڑھی کہاں آ جائے گی؟ بھائی 100 سال میں داڑھی نہ ٹھیک کرو کہاں پہنچے گی؟ تم نہ ڈرو، تم نے تو ابھی جا کے کرانی ہے. تم نہ ڈرو، تم تو بیویوں کے غلام ہو، زن غلام ہو، تم محمد مدنی کے تھوڑے غلام ہو. تم نے تو بیویوں کو خوش کرنا ہے اور داڑھی رکھ لی، پھر لڑکیاں دیکھیں گی بھی نہیں، کہیں گے بڈھا ہو گیا. داڑھی نہ ہو تو کہیں گی ہاں ابھی شاید بیچارے کے اندر گناہ کا دم خم ہے، ابھی منہ کالا کر سکتا ہے. ہاں اور کیا ہے مجھے بتائیں، کیا داڑھی مڈانے میں کیا روٹی ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، چمڑا ٹھیک ہو جاتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، دل کی بیماریاں چھوٹ جاتی ہیں، کیا فائدہ ہے؟ یہی ہے نا کہ غیر لڑکیوں کو دیکھو گے وہ سمجھیں گے کہ ابھی جوان ہے، منہ کالا کر سکتا ہے. داڑھی دیکھیں گے آئیں گے بڈھا بابا چاچا ہے، انہیں کی کرنا ہے. یہ نہیں پتا کہ داڑیاں والے انہوں نے بھی اگے نے. اللہ انہوں کو ہی بچائے. یہ بھی شے نے، بس دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے کرے.
ہاں یہ بھی داڑھی کی آڑ میں شکار کھیلتے ہیں. ابھی داڑھی اعتبار والی رکھی ہوئی اللہ قلیل، بہت گھٹ ہیں جنہوں نے حضور کی سنت کے مطابق رکھی. اگر اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. اب دیکھو اللہ کے نبی کے بدن پر کوئی تغیر نہیں آیا. اگر ناخن بڑھتے 100 سال میں کہاں چلے جاتے؟ اگر داڑھی مبارک بڑھتی تو کہاں چلی جاتی؟ بال مبارک کوئی جیسے پھول کی طرح تھے اسی طرح ہے، کوئی تغیر نہیں آیا. اب دیکھو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے اللہ پاک نے 100 سال کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی. 100 سال قرآن ہے، کسی کہانی نہیں. او کالذی مر علی قریۃ فہی خاویۃ علی عروشہا، دیکھا کہ بستی جو اپنے درخت اس کی چھتوں پہ گرے ہوئے ہیں، کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، ان کو اللہ پھر کیسے؟ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، اللہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی، اس کے بعد اٹھایا. جب اٹھے اللہ نے فرمایا کم لبثتا، کتنی دیر رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، معلوم ہوتا ہے پورا دن یا اللہ میاں آدھا دن. اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، 100 سال ہو گیا حضرت، 100 سال. ان کا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اور آگے کیا کہتے ہیں وانظر الی حمارک، اور اپنے کھانے کو دیکھو، پینے کو دیکھو، اس کو بھی ہم نے نہیں بدلا، لیکن جانور کو دیکھو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. معلوم ہوا کہ اور چیزیں تو ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، نبی کا بدن محفوظ ہے، اس پہ کوئی تبدیل. تو اگر حضور کے جنازے کو 3 دن نہیں، میں کہتا ہوں 30 سال دیر ہو جاتی تو کیا ہو جاتا. اور یاد رکھو دوسری بات کہ آج بھی اگر ایک عالم ہو جس کے جنازے میں لاکھوں آدمی شریک ہوں تو ایک ایک دن تو وہاں لگ جاتا ہے. اور جب جنازہ بھی محمد الرسول اللہ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں کتنے دن لگنے چاہیے؟ اس لیے 3 دن تک تقریباً یہ سارے مراحل طے ہوئے. وجہ کیا تھی؟ ایک تو صحابہ کو پتہ نہیں تھا، پہلی دفعہ انہوں نے اللہ کے نبی کی موت دیکھی تھی کہ غسل کیسے دیں، نبی کے کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے، جنت البقیع میں دفن کریں مسجد میں یا اسی جگہ، اور حضور کی قبر مبارک کیسے بنائی جائے، شق بنائی جائے یا لحد بنائی جائے. یہ سب مسائل جو تھے نئے تھے. اور پھر حضور کے بعد سب سے بڑی بات ہے مسئلہ خلافت ہے، اس کو کیسے سنبھالا جائے. تو ان تمام مراحل کے گزرنے میں اگر اتنی دیر لگ جائے تو صحابہ پہ اعتراض کرنے والے اپنے ٹٹولے کے ہم اعتراض کر کے اپنے آپ کو ایمان سے کیوں نکال رہے. اور پھر حضور کا جنازہ مبارک اسی حجرے میں پڑا گیا، صرف 10 صحابہ اندر داخل ہو سکتے تھے. جب لاکھوں صحابہ ہوں 10 آدمی اندر جائیں کتنی منٹ دیں گے آپ؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ نہیں نعوذ باللہ جیسے ہمارے ملنگوں نے لکھا ہے کہ جنازہ پڑا رہا نبی کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، علی کے دے گیا سی مشکل کشا. کوئی عقل کرو، تمہاری مشکلیں وہاں سے حل کر لیتے ہیں، نبی کی مشکل بھی حل نہیں کی. اچھا مشکل کشا بنا رکھا ہے تم نے، کوئی عقل کی بات کرو. اور پھر یاد رکھو لوگوں کے جنازے کی طرح میرے نبی کا جنازہ نہیں تھا. سمجھو کون نبی کا امام بنے؟ نبی کا امام کوئی بن سکتا ہے؟ اور پھر ہم جنازے میں دعا کرتے ہیں اللہ اس کے گناہ بخش دے، میرے نبی کا تو گناہ ہے ہی نہیں. اس لیے بعض علماء نے لکھ دیا کہ حضور کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، یعنی یہ جنازے والی دعائیں نہیں پڑھی گئیں. صحابہ اندر گئے درود پڑھ کے باہر آ گئے، تکبیریں کہیں درود پڑھے اور باہر آ گئے. کہ حضور کے لیے کون دعا مانگے؟ حضور تو خود معصوم ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے. حضرت صدیق کو جب کئی دفعہ بشارت دی لیکن ایک دفعہ بھی بشارت دیں تو کافی ہے. ویسے ایک دفعہ آپ بیٹھے تھے کنویں پر تو بشارت دی، ایک دفعہ آپ نے سفر میں بشارت دی، ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا ان ربک یقرئک السلام، میرے نبی آپ پر اللہ نے سلام بھیجا ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ صدیق پر بھی میرا سلام پہنچاؤ. اور یہ بھی بدلا دو صدیق سے کہ میں تو تم سے راضی ہوں، کیا صدیق تم بھی مجھ سے راضی ہو کہ نہیں؟
خانہ کعبہ میں مرمت کا کام ہو رہا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے یار، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ انسانوں کو شیطان گمراہ کرتے ہیں، لیکن شیطانوں کو کون گمراہ کرتا ہے؟ ہم۔ آج کل تو شیطان ہم سے سیکھتا ہے، شیطان تو بالکل پیچھے ہار گیا بیچارہ، وہ تو بہت پیچھے رہ گیا، اس کے تو باپ کو وہ ہیلے نہیں آتے جو تمہیں آتے ہیں۔